بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور اس محفل کے چمکانے والے درخشندہ ستاروں کی خدمت میں میرا سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ آج مجھے جس موضوع پر لب و شائی کا موقع دیا گیا ہے، اگر اسے الفاظ کی مالا میں پرو دیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے: یوم آزادی، یوم آزادی۔ جناب صدر، آج جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان، چودھری رحمت علی کی محنت اور لگن کی بدولت ہے۔ اگر قائد اعظم نے اس ملک کو نہ بنایا ہوتا، اگر علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب نہ دیکھا ہوتا تو آج ہم بھی انگریزوں کے غلام ہوتے اور ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے۔ قائد اعظم نے اگر اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد نہ کی ہوتی، علامہ اقبال جو کہ ہمارے قومی شاعر ہیں، انہوں نے اپنی شاعری سے ہمیں نہ جگایا ہوتا تو ہم یوں ہی خواب غفلت میں سوئے رہتے۔ اگر ہم قائد اعظم کو بانی پاکستان کہتے ہیں تو اس میں کچھ غلط نہیں۔ قائد اعظم کے ان احسانات کی بدولت آج ہم اس ملک میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیراں، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیراں، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ جناب صدر اور میرے ہم وطنوں، میں آج اس یوم آزادی پر آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں: قدر کریں اپنی آزادی کی، حفاظت کریں اپنی سرحدوں کی، آخر آپ کو ہی اس قوم کا مستقبل سنوارنا ہے۔ ان شہیدوں کو سلام جنہوں نے اندھیری شب کو سویروں میں ڈھالا، شکستہ پا سہی مگر تھمنے نہیں پاتے، شکستہ پا سہی مگر تھمنے نہیں پاتے، میں یوں منزل سے گزرا ہوں کہ اب تک یاد کرتی ہے۔ ہمارے دوسرے لیڈر جنہوں نے اپنے خوبصورت کلام سے لوگوں کو اجاگر کیا، کچھ الفاظ بیان کرتی ہوں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہی غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، چاہے تو بدل ڈالے ہیت چمنستان کی، چاہے تو بدل ڈالے ہیت چمنستان کی، یہ ہستی دانا ہے بینا ہے توانا ہے۔ فرمان قائد اعظم ہے کہ پاکستان کو اپنے نوجوانوں پر فخر ہے، خاص طور پر طلباء پر جو کہ قوم کے مستقبل کے معمار ہیں۔ انہیں نظم و ضبط، تعلیم و تربیت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے تاکہ وہ وقت کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ 27 نومبر 1947 کو آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اگر ہم فوری اور نتیجہ خیز ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیمی شعبے پر پوری توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ آخر میں آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ دعا ہے ہم تا قیامت اپنے پیارے وطن کا یوم آزادی یوں ہی جوش اور ولولے کے ساتھ منائیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا البلاغ المبین۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد۔ جزاکم اللہ خیراً۔